اور اس حدیث میں پھر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی نے. اور پہلی چیز کیا تھی کہ جب امورالٹی یعنی کہ فحاشی ہو جائے یا اڈلٹری ہو جائے، فورنیکیشن ہو جائے، ہوموسیکشولیٹی ہو جائے، یعنی کہ جب جو سارے امورل ایکٹس ہیں، جب امورالٹی عام ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اندر پلیگ اور ایسی بیماریاں پھیلا دے گا جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی ہوں گی کبھی. اگر تم زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے لوگ زکوٰۃ کا جب ٹائم آتا ہے تو ایک دن پہلے اپنا سونا یا پیسے بینک سے نکلوا لیتے ہیں. ہاں، آپ کو تو پتہ ہوگا، آئیڈیا بھی ہوگا کئی لوگ ایسے کرنے کے لیے تاکہ ہماری زکوٰۃ نہ کٹے. تو نماز جتنی امپورٹنٹ اتنی زکوٰۃ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے 32 بار ان کا اکٹھا ذکر بھی آیا ہے، اور اس کے اوپر سیدنا ابوبکر نے جہاد بھی کیا ہوا ہے. تو نماز چھوڑنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی زکوٰۃ چھوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو زکوٰۃ چھوڑے گا، زکوٰۃ دینا جب لوگ بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیں گے، اور بارش جب روکیں گے تو اس سے بھی دوبارہ کیا خطرہ ہے کہ آپ کی پیداوار افیکٹ ہوگی. میں نے اور آپ نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے حکم پہ چلیں گے. تو جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے، اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ ایک ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا اور آپ کے ریسورسز کو استعمال کرے گا. آپ بتائیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اور آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2024 میں بیٹھ کے آپ کو آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. حضور شاید سامنے جیسے ہے نا کہ ہم سب کے سامنے بیٹھے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. تو لیکن حیران کن بات ہے کہ 5 چیزیں اس میں اللہ کے نبی نے منشن کی آج سے کوئی 1450 سال پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں ایک فتنے کا ڈر ہے، اور وہ فتنہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، تم لوگوں کے لیے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس سے بچ کے رہو. اور اس حدیث میں پھر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی نے. اور پہلی چیز کیا تھی کہ جب امورالٹی یعنی کہ فحاشی ہو جائے یا اڈلٹری ہو جائے، فورنیکیشن ہو جائے، ہوموسیکشولیٹی ہو جائے، یعنی کہ جب جو سارے امورل ایکٹس ہیں، جب امورالٹی عام ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اندر پلیگ اور ایسی بیماریاں پھیلا دے گا جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی ہوں گی کبھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر آپ غور سے، یہ پہلا جز ہے اس کا، اور غور سے سنیں تو دیکھیں کہ ہمارے والدین نے شاید اس طرح کے وائرسز نہیں دیکھے تھے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی جاپان کا دیکھ رہا تھا، کوئی بیکٹیریا ہے جو ودن 48 آورز آپ کی ڈیتھ وہاں پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ 48 آورز کے اندر اس کے اندر، اور اس کا فیٹل جو وہ ہے مرنے کا ریشو جو ہے وہ 30% ہے. کورونا میں اٹ واز 5.4%. اب وہ جاپان میں پھیلا ہے. اب جاپان سے جیسے چائنا میں پھیلا تھا، چائنا سے پھر یہ پھیلتا گیا دنیا میں، اور پھر اس طرح یہ. تو انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتہ وہ کیا بیماری ہے. ریڈیولوجسٹ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیڑا ہے یا پتہ نہیں واٹ ایور ہے، جو بھی ہے. جب ہم وہ اس کا سی ٹی دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دماغ ایسے کھایا ہوا ہے جیسے اللہ معاف کرے کوئی چوہے نے کھایا ہوتا. پیشنٹ ایسے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی. تو اس کا ڈیتھ ٹائم بھی 48 آورز. لوگ چلتے پھرتے گر رہے ہیں وہاں پہ. تو اللہ معاف فرمائے. پلیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعاون کا مطلب کہ وہ بیماری جو کسی کو بھی دوسرے سے لگ سکتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری جو کورونا میں جیسے بھی ہم دیکھا، یہ تو ہم وٹنس کیا کہ ایک کو کووڈ ہے تو دوسرے کو ہوتا تھا. کئی دفعہ اللہ کی طرف سے کوئی کیریئر ہوتا تھا لیکن اس کو افیکٹس نہیں آتے تھے.
لیکن دوسرے کو لگ جاتا تھا. کتنی ڈیتھس ہوئی آپ نے دیکھا ہی ہے. پاکستان میں آپ کے بھی کوئی جاننے والے ہوں گے جو اس بیماری کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد نمبر دوسرے پہ جو آتا ہے حضور نے جو فرمایا اس حدیث کے اندر. اچھا یہ حدیث حضور نے خصوصی طور پہ کب فرمائی تھی؟ مہاجرین سے مخاطب کرتے ہوئے یہ باتیں فرمائی تھی. اس کا مطلب یہ اتنی پرانی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ حضور نے فرمایا جب تم چیٹنگ کرو گے، یعنی چیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تو تمہارے اوپر پھر قحط سالی آئے گی. تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی طوفان آئے گا، اور اس طوفان میں اسپیسیفکلی یہ مینشن ہے کہ مہنگائی آئے گی، اور اس کے بعد تمہارے اوپر ظالم حکمران نافذ کر دیے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ پروفیسیز جو ہیں وہ پتہ نہیں کب بتا دی تھی ہمیں، اور آج میں اور آپ اس کو وٹنس کر رہے ہیں. فیمائن کا مطلب ہے قحط سالی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ کسی فیمائن سے کم نہیں ہے. جو غریب آدمی ہے وہ اپنی قوت خرید اس کی ختم ہو گئی ہوئی ہے بالکل. مطلب کہ مجھے اور آپ کو کہا جائے نا جا کے 37,000 میں گزارا کرو تو لگ سمجھ جائے گی ہمیں. تو مہنگائی ہوتی چلی جائے گی، اور مطلب کہ اللہ معاف کرے قوت خرید ختم ہوتی چلی جائے گی، اور بیچنے والا اپنی چیز کو اتنا مہنگا کر دے گا چاہے نہ بھی بک رہی ہو. لیکن اور یہ کیونکہ آپ خود چیٹنگ کر رہے ہیں. چیٹنگ ضروری نہیں ہے صرف اپنے ریڈی والا کر رہا ہو، یا ورک پلیسز پہ بھی اگر کوئی اپنے کام کو صحیح طرح نہیں دیکھ رہا تو وہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری چیزیں چلی گئی، نوکری چلی گئی، فلانا چلا گیا. تو اس کے پیچھے آپ خود ذمہ دار ہیں اس حدیث کے مطابق. تو چیٹ کرنا، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپریسو رولر تم پہ لگا دیے جائیں گے، فیمائن آ جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی، اور کلیمٹیز تمہارے اوپر ڈال دی جائیں گی. نمبر تیسرا جو اس حدیث کا ہے وہ ہے زکوٰۃ. اگر تم زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے لوگ زکوٰۃ کا جب ٹائم آتا ہے تو ایک دن پہلے اپنا سونا یا پیسے بینک سے نکلوا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، آئیڈیا بھی ہوگا، کئی لوگ ایسے کرنے کے لیے تاکہ ہماری زکوٰۃ نہ کٹے. تو نماز جتنی امپورٹنٹ اتنی زکوٰۃ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے 32 بار ان کا اکٹھے ذکر بھی آیا ہے، اور اس کے اوپر سیدنا ابوبکر نے جہاد بھی کیا ہوا ہے. تو نماز چھوڑنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی زکوٰۃ چھوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو زکوٰۃ چھوڑے گا، زکوٰۃ دینا جب لوگ بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیں گے، اور بارش جب روکیں گے تو اس سے بھی دوبارہ کیا خطرہ ہے کہ آپ کی پیداوار افیکٹ ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس حدیث میں وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ جب تم دینا روک لو گے تو اللہ بارش روک لیں گے، اور جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے وہ صرف ان لوگ اینیملز کی وجہ سے ہوگی جو اس وقت جاندار اینیمل ہے جن کو ضرورت ہے. یاد رکھیے گا یہ ہمیں بھی بد دعائیں دیتے ہیں. یہ بے زبان جو جانور ہے نا، یہ کہتے ہیں اے ابن آدم تمہاری وجہ سے ہمارا پانی بھی رک گیا، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہماری جو پانی ہے ہمارے اوپر جو اللہ بارش برساتے تھے وہ بھی روک گئی. نمبر 5واں جز اور وہ یہ ہے کہ جو پرومس میں اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے، جب میں اور آپ اگر اس کو توڑ دیں گے، کیونکہ ہم توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر کیا چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے. میں نے اور آپ نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے حکم پہ چلیں گے. تو جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے، اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ ایک ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو
آپ کے اوپر حملہ ہوگا اور آپ کے ریسورسز کو استعمال کرے گا. آپ بتائیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو. آئل استعمال کرنے کے لیے عراق کو انویٹ کیا گیا. اب کہا گیا جی وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. کیا نکلا اندر سے؟ کچھ بھی. اس کے بعد افغانستان کو کیوں انویٹ کیا گیا؟ آپ کے خیال سے وہاں چلے طالبان والی ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن ان کو پتہ ہے یہاں منرلز ہے. بلوچستان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ان کو پتہ ہے یہ ساری سرزمین جو ہے یہ منرل سے بھری ہوئی. خدا نے خواستہ اگر میں اور آپ اپنا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ توڑیں گے تو تیار رہیے، پھر اللہ کو ایسا دشمن مسلط کرے گا جو آ کے پھر ہمارے اوپر آگے حکمرانی بھی کرے گا، ہمارے ریسورسز بھی استعمال کرے گا. پاکستان میں بھی ایگزامپل رہی ہے. امریکہ نے آپ کی بیسز استعمال کی ہیں جب ہم نے سو کالڈ وار آن ٹیرر لڑی تھی، اور کیا نقصان اٹھانا پڑا تھا؟ 80,000 لوگوں کی شہادتیں دینی پڑی تھی ہمیں. اور اپنے ملک میں انہوں نے جب جہاں کی بیسز ہوتی تھی آپ مان نہیں جا سکتے تھے. سوچیں آپ کا ملک ہے لیکن یو کین ناٹ انٹر دا پلیس. اور آخری 5واں جز جو اس حدیث کا ہے وہ سب سے خطرناک ہے، اور یہ رولرز کے بارے میں کہ اگر تمہارے حکمران اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم آپس میں لڑ پڑو گے، سول وار ہو جائے گی. اب یہ 5 چیزیں، امورالٹی ہوگی تو پلیگ اور ایسی ڈیزیز پھیلیں گی جو کہ پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں. چیٹنگ کرو گے، مہنگائی ہوگی، فیمائن پڑے گا، اوپریسو رولرز آئیں گے. زکوٰۃ روکو گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک دیں گے. صرف بارش ہوگی تو جانوروں کے لیے ہوگی. وعدہ توڑو گے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ تم پہ ایک دشمن مسلط کر دے گا جو تمہارے آ کے چیزیں استعمال کرے گا، تمہارے گھر میں گھس کے چیزیں استعمال کرے گا اور تم اس کے کچھ نہیں کر سکو گے. اور اگر تمہارے کنگز اور پریزیڈنٹس اور رولرز اور وٹ ایور جو بھی ہیں اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے تو پھر تم آپس میں سول وار میں مبتلا ہو جاؤ گے. آپ بتائیں یہ 5 چیزیں آج موجود ہیں نہیں؟ اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی آج ہمیں یہ باتیں آج بتا رہے ہیں؟ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے یہ وارننگز دی ہوئی ہیں، اور یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں. وہ میں اگر ڈیٹیل پہ جاؤں تو اس کے اندر ایسے پوائنٹس ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار کہ اتنی ڈیٹیلڈ باتیں بتائی گئی ہیں. پھر جیسے وہ حضور کی حدیث ہے کہ جب تک 4 ملکوں کی بربادی نہیں ہو جاتی یا وہ اپنی کرنسی لوز نہیں کر جاتے، مفہوم ہے. ان 4 ملکوں کا نام کیا ہے؟ عراق، سیریا، یمن اور جارڈن. نہیں، عراق، سیریا، یمن اور ایجپٹ. یس، یہ 4 ملکوں کا نام ہے. جب تک ان 4 ملکوں میں خرابی نہیں ہوئی تھی قیامت قائم نہیں ہوگی. چاروں ملک کو دیکھ لیں. اب نام لے کے انہوں نے یہ ملک بتا دیے. دیکھو میرے بھائی، مجھے نہیں پتا تھا، میرے علم میں یہ اضافہ ہوا جب مجھے، لیکن میں کہا تھا میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اتنی بڑی خدمت ہے. میں حیران ہوتا ہوں. اربن پلاننگ جو ہے نا، اربن پلاننگ، یہ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے پتا تھا پولیس اسٹیشنز انہوں نے بنائے ہیں. مجھے پتا تھا کہ پولیسنگ کا کام کیا ہوتا تھا. پولیسنگ کا کام یہ ہوتا تھا کہ مارکیٹس میں اوور ریٹ نہ ہو کوئی چیز. پولیس چیک کرتی تھی اس چیز کو آ کے. اس چیز کے بعد پولیس کا کام کیا ہوتا تھا؟ اوور لوڈنگ نہ ہو جانور کے اوپر. ایسے حکمران تھے ہمارے، جانور کے اوپر اوور لوڈنگ نہ ہو. اور آج سبحان اللہ آپ دیکھیں اوور لوڈنگ کی کیا حالات ہیں. ٹرک کے ٹرک بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بیلنس ان کا ہوتا نہیں ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر آدھا گر رہا ہے. یہ چلیں، یہ تو ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اربن پلاننگ بھی کی ہے. اربن پلاننگ میں انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا؟ جو آپ کی مین شاہراہیں ہوں گی، those would be 120 feet long wide 120 فٹ چوڑی ہوں گی مین شاہراہیں، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو.
اور جو اندر گلیاں ہوں گی، مطلب کہ جو گھروں کے اندر گلیاں ہوں گی وہ 21 فیٹ لانگ ہوں گی، وائڈ ہوں گی. یہ ایگزیکٹ میں نے جب یہ پڑھا تو میں واز شاک کہ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیٹھ کے یہ چیزیں بھی پلان کر دی تھی کہ 120 فٹ مین شاہراہ ہوگی تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اس وقت کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، سواریاں آرام سے 120 فٹ سے گزر سکتی تھی. اس وقت کے لیے بھی انہوں نے اتنی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ پھر بھی اتنی کھلی رکھنی ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کو پتا ہے شاہراہ ایک بلاک ہو جائے مین تو پھر سارا ہی شہر چوک ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو بڑا رکھا اور اس کے بعد جو چھوٹی جو گھروں کے اندر جو گلیاں ہوتی تھی ان کو بھی 21 فیٹ کا رکھا. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈائمینشن بتا رہا ہوں اور یہ حضرت عمر کی ڈائمینشن ہیں جو انہوں نے اربن پلاننگ میں استعمال کروائی. شہر کیسے آباد ہوں گا کیونکہ ان کے زمانے میں حکومت بہت پھیلی ہے. تو حضرت عمر نے حکومت پھیلنے کے لیے یہ ساری اربن ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، پولیسنگ کیسے کرنی ہے، جوڈیشری کیسے چلانی ہے. واقعہ سن لیں. میں شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے اور حضرت عمر کے درمیان میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ ڈس ایگریمنٹ کس پہ ہوا؟ اچھا ان دونوں نے کیا فیصلہ کیا کہ حضرت عمر نے کہا چلو حضرت زید بن ثابت سے جا کے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں. حضرت ابی بن کعب نے بھی ایگری کیا. اب حضرت زید بن ثابت کے پاس جب حضرت عمر جاتے ہیں تو اور حضرت ابی بن کعب بھی آتے ہیں، دونوں بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو حضرت زید بن ثابت حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ چٹائی پہ بیٹھے. امیر المومنین ہے نا اس لیے کہا. انہوں نے کہا زید آپ نے پہلا ظلم یہ کیا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے اور ابی بن کعب کو اپنے سامنے بٹھاتے. آپ نے مجھے چٹائی پہ بیٹھنے کی بولا. ابھی میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ پرسنل ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے. اچھا اب ہوا گیا کہ حضرت زید بن ثابت کے سامنے فیصلہ پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ گواہ لائیے. حضرت ابی بن کعب کو کہا، انہوں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا اب آپ کو پتہ ہے ہم نے قرآن میں بھی رول پڑھ لیا ہے کہ اگر گواہ نہ ہو تو پھر دوسرے بندے کو کیا کھانی پڑتی ہے؟ قسم کھانی پڑتی ہے. حضرت عمر کو اب حلف آ گیا کس پہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسم کھانے والے تھے نا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی بن کعب کو کہا امیر المومنین سے قسم نہ کھلوائیے گا. تو حضرت عمر نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. حضرت زید بن ثابت کو کی بات کو انہوں نے ویٹیج نہیں دی کیونکہ اور اس کے بعد پوری عمر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو جج نہیں بنایا. صرف ان دو چیزوں کو دیکھ کے کہ امیر المومنین کو تھوڑا سا علیحدہ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. یو کین ناٹ بیکم اے جج. یہ کرائٹیریا سے ہمارے بڑوں کے. اور آج ہمارے جج دیکھ وکیل تو وکیل جج بکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، مارکیٹ میں تھوک کے حساب سے بکتے ہیں. خدا کی قسم یہ اتنا سخت وبال ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری کی اس پہ جانا ہی نہ ہی جائے تو بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ جا کے جو پریشرز ہیں وہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے اور پھر یہ فیصلے دینا اور بڑا مشکل کام ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عمر کا جج بنانے کا کرائٹیریا یہ تھا. اب حضرت زید بن ثابت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فزیکل ڈسکرپشن جو ملتی ہے وہ 80% حضرت زید بن ثابت سے ملتی ہے. لیکن ان کے بارے میں حضرت عمر جو ہے وہ یہ فیصلہ فرما رہا ہے کیونکہ آپ نے ججمنٹ میں یہ دو فیورز مجھے دی ہیں تو میں I will not make you a judge for the whole of my life جب تک میں زندہ ہوں. اسی سے اندازہ کر لیں کہ
ہمارے کیا حالات ہیں اور ہمارے اسلاف کے کیا حالات تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے.